السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی نام میں ہوں علی سرور. سب سے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. عبید کیٹو کی رہائی کس طرح عمل میں آئی اور اس وقت پارٹی پوزیشن کی کیا ہے؟ کیونکہ جس وقت وہ گرفتار ہوئے 2015 میں 9/0 پہ چھاپا پڑا تھا، اور اس کے بعد ظاہر اس وقت تو ایم کیو ایم تھی، ایک ہی ایم کیو ایم تھی، اور 2015 میں لیکن اب رہائی ہوئی ہے تو ایم کیو ایم 2-3 ہو چکی ہیں. تو اب وہ کہاں ہیں رہائی کے بعد؟ کیونکہ 1900 یہ غالباً 98 کا کیس تھا رینجرز اہلکار پر حملے کا، اور وکیل جو ہے ملزم کے، ان کے مطابق عبید کیٹو 2015 سے زیر حراست ہے، اور اس کیس میں گرفتاری ان کی 2024 میں کہا جاتا ہے جی ڈالی گئی. 2024 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو عمر قید کے ساتھ سنائی. 9/0 سے ہی گرفتار ہوئے تھے. اس کیس میں تمام جو ملزمان تھے وہ بری ہو چکے تھے. اب عبید کیٹو بھی بری ہو گئے، اور بری ہونے کے بعد انیس قائم خانی اور دیگر سے ان کی ملاقات، اب خالد مقبول صدیقی یا دیگر سے ملاقات کب ہوگی یا نہیں ہوگی وہ الگ کوئی بات ہے. انیس قائم خانی صاحب جو ہیں آج کل اتحاد کا، اب کارکنان میں جو انتشار نظر آ رہا ہے اس لیے وہ اتحاد کا درس دے رہے ہیں، اور لانڈی بھی گئے، اسکیم 33 بھی گئے، بہت ساری جگہوں پر وہ گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر بات کی کہ جی تنظیم میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہیے، تمام لوگوں کو اتحاد قائم رکھنا چاہیے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے اختلاف ہیں بھی تو ختم کریں. اپنے ڈی پی پر اپنے پسندیدہ لیڈر کی تصویر لگانے کے بجائے ایم کیو ایم پاکستان کا جو جھنڈا ہے، فلیگ ہے، اس کی تصویر لگا لیں، اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں رہنما کو، اس کی ظاہر اس کی تصویر نہیں لگائیں لیکن دل میں رکھیں بے شک، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے ہوگا یہ کہ جی اس میں تمام لوگ یہ نظر آئے کہ تمام لوگ صرف ایم کیو ایم کے ہیں، یعنی ایم کیو ایم کارکنان ہوں یا رہنما ہوں، اگر وہ صرف ایم کیو ایم پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں ڈی پی پر تو ظاہر ہے اس سے وہ بات ختم ہو جائے گی. کسی نے مصطفیٰ کمال کی لگائی ہوئی ہے، کسی نے فاروق ستار کی لگائی ہوئی ہے، کسی نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی لگائی ہوئی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یار یہ اس گروپ کا ہے، یہ اس گروپ کا ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ بات کی. لیکن اسٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی. اس پہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں کہ اس میں آگے ہوا کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں پہ ہم بات کریں گے. کچے کے 72 یا 71 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہیں، جو گردش کر رہی ہیں، اس میں دیکھا گیا کہ ریڈ کارپیٹ پر آ رہے ہیں ڈاکو اسلحے سمیت، اور اسلحہ بھی کون سا جو انہوں نے جمع کرایا، کلاشنکوف اور اس طرح کی ٹی پستول 30 بور 32 بور کی تو کہانیاں بالکل الگ ہیں. اینٹی ایئر کرافٹ گنیں یعنی کہاں سے ان کے پاس آئیں، اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. پھر وہ کتنے ہی پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے میں ملوث ہیں، عام لوگوں کو مارنے میں ملوث ہیں، کروڑوں روپیہ تاوان لینے میں ملوث ہیں سارے لوگ، جن کو اب قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا، لیکن ہتھیار ڈال دیے اور فیسیلیٹیٹ. اب دیکھیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے ان کو، لیکن اس طرح ان کو ریڈ کارپیٹ پر لانا کسی دوسرے ملک کا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی اس طرح کا شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے پتہ نہیں کتنا کام کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا پاکستان کا سب سے عالی پرچم بلند کر دیا، ایسے کام انہوں نے کیے تھے، ان کے لیے تو ریڈ کارپیٹ سمجھ میں آتا ہے. ڈاکوؤں کے لیے ریڈ کارپیٹ؟ جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اس میں لوگ نیچے تبصرہ کر رہے ہیں کہ جناب ڈاکوؤں کے لیے اچھا. اس کے بعد پھر یہ تقریب کے بعد جو کھانا دیا گیا انہیں، وہ ہو کیا پرتعیش مرغن غذائیں فراہم کی گئیں ان کو، وہاں چکن، مٹن، بیف، اور اللہ جانے اللہ بلا کیا کیا چیزیں ان کے سامنے اس طرح پیش کی گئیں جیسے کسی دوسرے ملک کے خاص مہمان ہیں. ڈاکوؤں کے ساتھ اگر یہ رویہ ہے آپ کا تو پھر تو جیلوں میں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی چانس دے دیں بھائی ایک بار. ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ جو پیپلز پارٹی کے چاہے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں یا ایم کیو ایم کے ہوں، جو اتنا عرصہ جیل میں گزار کر آ رہے ہیں تو رہا کر دینا چاہیے. وہ ان کو کہیے معافی مانگ لیں، آئین قانون کو تسلیم کر لیں اور آ جائیں، باہر آ جائیں، اور ریڈ کارپیٹ بچھا کے ان کا بھی استقبال. لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر، خاص طور پہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ جو کیا گیا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ ڈاکوؤں کو ہتھیار ڈالنے کا کیوں کہا گیا؟ اتنے عرصے سے یہ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، نکلنا مغرب کے بعد ان علاقوں میں بڑا مشکل ہے. اب تو یہ ہو گیا تھا کہ موٹر وے سے بھی جا کے موٹر وے بند کر کے لوگوں کو لوٹ رہے تھے سب. ہوا یہ کہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا تھا سرجیکل اسٹرائک کیا جائے گا کچے کے علاقوں میں جو پنجاب پہ لگتے ہیں، سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ہے. ڈرون ٹیکنالوجی بھی یوز کی جائے گی. اب وہاں ان کو ڈاکوؤں کو نظر آ رہی تھی کہ جناب اب تو ہم گئے، گرفتاری تو مشکل ہے، اب تو ماریں گے سارے کھا. تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ تو آپ فیسیلیٹیٹر بنے میں، یہ کیا بات ہوئی؟
لیکن سندھ حکومت ان تمام چیزوں کی تردید بھی کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو چانس دیا ڈاکوؤں کو. لیکن یہ 70-72 ڈاکو تو نہیں ہے بھائی. کچے کے علاقوں میں تو کہا جاتا ہے 2-3-4 ہزار ڈاکو تو ہیں. اتنی تعداد تو باقی جو کشمور دیگر جگہوں پر ہیں گھوٹکی وغیرہ میں ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کے خلاف آپریشن ہوگا یا ان کو بھی یہ سہولت دی جائے گی یا یہی پیشکش کی جائے گی ہتھیار ڈال دیں اور آ جائیں تیرے گاٹ پیڑ پر؟ بڑی اہم. اچھا پھر کچھ لوگوں نے نیچے تبصرہ میں پڑھ رہا تھا بڑا زبردست بات کی. انہوں نے کہا اگر ان کو آپ معاف کر دیتے ہیں اور تو پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی تھیں کہ بعد میں ان کو سندھ پولیس میں بھرتی کر لیا اور شہروں میں بھیج دیا ان کو. تو ڈاکو ہیں بھائی, شہروں میں آ کے وہی کام کریں گے اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے, ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا اثر پڑے گا. ریہیبلیٹیٹ آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ادارہ ہے اس طرح کا؟ پتہ نہیں. اچھا امت اخبار کی نیوز ہے کہ متحدہ کے 2 دھڑے پھر آمنے سامنے, کارکنان میں غم و غصہ. وہ کہتے ہیں جی کہ دھڑوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اجلاس شروع کر دیے. ایم کیو ایم میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ایک اجلاس میں پی ایس پی والوں کے خلاف نعرے بازی کا سلسلہ ہوا. چند روز قبل ایف پی ایریا میں جو اجلاس ہوا تھا, پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے کیا, پھر وہ باغی ان کو کہا جا رہا ہے جن سے تعلق ملاتے ہیں لوگ کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جو پی ایس پی سے لوگ آئے ہیں ان سے تعلق ہے ان کا. تو انہوں نے وہاں جو پروگرام کیا ان کے مخالفت میں, جو پاکستان نے پروگرام کیا تھا ان کے پاکستان میں لوگ بہت ہی تھوڑے سے تھے, انہوں نے جو پروگرام کیا ہے جن کا تعلق ثابت کر رہے ہیں لوگ کہ جی یہ پی ایس پی کے دھڑے سے تعلق ہے ان کا, وہ بڑا اس میں بہت زیادہ کارکنان تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ایس پی والوں نے جن کا تعلق ہے ویسے تو ایم کیو ایم کی ہے, ایم کیو ایم پاکستان, لیکن اگر اس گروپ کی بات کی جائے اور انہوں نے اگر اس طرح کچھ کام کیا تھا نعرے بازیوں کا, تو جناب ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کیا ہے. جو اجلاس ان کا ہوا تھا اخبار کے مطابق اورنگی ٹاؤن میں, حنیف آباد, علی گڑھ میں, وہاں کارکن اجلاس میں پی ایس پی کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کارکنان اب آپس میں آمنے سامنے, لیکن جوڑنے کا سلسلہ جس طرح انیس قائم خانی صاحب کر رہے ہیں لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی افاقہ ہوگا. اگر نہیں ہوا اور جس طرح کارکنان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہادر آباد آ کر احتجاج کریں گے, پرانے خاص طور پر جو سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے, تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس احتجاج سے کیا تو بوجھ پڑے گا یا انٹر پارٹی الیکشن جو کرانے ہیں یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں سامنے. اچھا عزیر بلوچ گینگ وار والے, ان کو بھی ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا. ان پر 75 مقدمات درج, 63 میں ان کی رہائی ہو چکی, یعنی بری ہو چکے ہیں 63 میں. 12 مقدمات صرف رہ گئے ہیں. اور یہ جو مقدمہ تھا ان پر جس میں وہ بری ہوئے ہیں عدم شواہد کی بنا پر, یعنی عزیر بلوچ جو لیاری گینگ وار کا سرغنہ ہے. ایک اور مقدمے میں جو بری ہوا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں غیر قانونی اسلحے کی برآمدگی اور سہولت کاری کا یہ کیس تھا. پراسیکیوشن جرم ثابت کرنے میں رہا ناکام. بھائی 63 مقدمات میں جرم ثابت نہیں کر سکے, باقی 12 رہ گئے ہیں, تھوڑے سی ہیں, اس میں بھی رہائی نظر آ رہی ہے صاف طور پر ان کی کہ جناب وہاں بھی رہائی ہونے والی ہے. اچھا ایم کیو ایم پاکستان کی ایک ایم این اے ہے خاتون, ان کے ساتھ جناب آن لائن فراڈ ہو گیا. یہ آن لائن فراڈ جو نا بہت چل رہا ہے آج کل. یہ کسی کو بھی چونا لگ سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہاتھ ہو سکتا ہے. ہوا یہ ان کے ساتھ محترمہ نگہت شکیل صاحبہ کے ساتھ کہ نوسر بازوں نے ان کا واٹس ایپ ہیک کیا, ہیک کر کے ان کے رشتہ داروں دوستوں سے 15 لاکھ سے زیادہ جو تھے روپے بٹور لیے. اور نوسر بازوں نے اپنے جو تعارف کرایا, یہ حیرانگی کی بات ہے کہ پی ایم ڈی سی کے نمائندے کے طور پر کرایا. ان کو کیسے پتہ چلا جا پی ایم ڈی سی کے حوالے سے, اور کہ اس طرح کا ہم فون کریں گے تو یہ اٹھا بھی لیں گی یا ان کے رشتہ دار. بہرحال یہ بڑا یہ ادارے کی دستاویزات کا پارسل پہنچانے کا انہوں نے کہا. پی ایم ڈی سی کی یہ ادارہ ہے, اس کی دستاویزات پارسل پہنچانے کے لیے ان سے کوڈ مانگا. ظاہر خواتین کیا مردوں کو بھی اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی, تو بیچارے انہوں نے کوڈ دے دیا. اور نگہت شکیل صاحبہ نے جیسے ہی شیئر کیا ان کا اکاؤنٹ ہو گیا ہیک کر لیا. اور اس کے بعد پھر وہ 15 لاکھ سے زیادہ روپے تھے جن سے ان کے دوست احباب رشتہ دار ہاتھ دھو بیٹھے. اب ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگنے جا رہی ہے.
آج کسی وقت بھی، جس وقت میں بلاگ کر رہا ہوں، اس سے کچھ دیر بعد بھی اطلاع آپ تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جناب کچھ دیر میں وفاق جو اس حوالے سے فیصلہ کر لے گا۔ خان صاحب کے دور میں پابندی لگی تھی، لیکن اس زمانے میں شیخ رشید اور دیگر لوگ بڑے حمایتی تھے TLP کے۔ آج حمایتی نظر آ نہیں رہے جو ان کے ساتھ حمایتی ہوا کرتے تھے، تو لگتا یہ ہے کہ ان پابندی عائد ہو جائے گی۔ لیکن جو ہوش ربا لفٹ شیئر کی گئی ہے محترمہ عظم بخاری صاحبہ نے، کہ اتنے اکاؤنٹس تھے، اتنا سونا تھا، اتنے کروڑوں اربوں روپے تھے، اور حیرت ہوتی کہ ایک طرف انتہائی سادہ۔ اچھا، میں نے بھی ایک دو انٹرویوز ان کے کیے ہیں، ہم نے بھی اس طرح کی باتیں جب ان سے کی تو انہوں نے کہا جی میرا ذریعہ معاش تو صرف یہ ہے کہ کچھ زمینیں ہیں زرعی میرے پاس، اس سے کچھ آ جاتا ہے میرے پاس، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ کوئی جائیداد ہے تو آپ بتائیں۔ تو اب TLP والوں کو چاہیے کہ جناب اگر یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ سونا آپ ہی کا ہے، جو کہ حکومت ظاہر کہہ رہی ہے، آپ میرے خیال ہے کہ انکار کر رہے ہیں اب تک، اس وقت تک دونوں جو رضوی برادران ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کے بقول، کیا بڑے قریب گورنمنٹ ان کے پہنچ گئے، کافی دن سے ہم سن رہے ہیں بڑے قریب پہنچ گئے، ان قریب وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ وہ جہاں بھی ہیں ظاہر ہے، اور ان کی گرفتاری اگر ہو گئی ہے تو شو کرنی چاہیے، نہیں ہوئی تو سامنے لانا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے۔ ان پہ اتنے سارے مقدمات بنا دیے گئے ہیں، اتنے مقدمات بن گئے ہیں، خاص طور پر SHO کو جو فائر کر کے انہوں نے مار دیا، بڑا مقدمہ ہے وہ، سزا دہشت گردی کی عدالت میں وہ چلے گا۔ اس طرح کراچی میں شرجیل جام احمد صاحب نے کہا کہ ہم ایسا انفراسٹرکچر بنا کر چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں جو 100-200 سال تو چلے۔ تو بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، خاص طور مرتضی باب صاحب سے، کہ یار آپ نے جو سڑکیں بناتے ہیں وہ تو 2 مہینے نہیں گزرتی، اور آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ ہمارا مقابلہ تو کسی شہر، کسی پاکستان کے صوبے سے ہے ہی نہیں، یہ تو سب بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارا مقابلہ ترقی یافتہ ممالک یا دنیا سے ہے۔ اب پتہ نہیں پیرس سے ہے، دبئی سے ہے، لندن سے ہے، کس شہر سے تعلق، کس نام نہیں لیا انہوں نے، لے دیں تو اچھا ہے تاکہ لوگ تھوڑا سا موازنہ کر سکیں کہ یار لندن کا نام لیا ہے، نیو یارک کا کہا ہے انہوں نے، پیرس کا کہا ہے انہوں نے، کہاں کا کہا ہے، ایمسٹرڈم کا کہا ہے، تاکہ موازنہ کر لیں کراچی کا اور ان کا، کیونکہ کراچی میں تو دھول اڑتی ہے، گڑھوں کے درمیان کہیں کہیں سڑک نظر آتی ہے ہمیں، ظاہر کراچی کے بے پناہ مسائل ہیں، وہ کیسے حل ہوں گے، یہ آج کا، بلکہ ہمیشہ سے ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ سوال سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے، جو شہر اتنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے، پورے ملک کو جو پال رہا ہے، اس کے ان کو اپنے شہر میں، ہم یہاں کے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا ہے، تو وہ کیسے حل ہوں گے۔ MQ پاکستان میں اب دیکھتے ہیں آگے جائے کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح کیوٹو صاحب رہا ہوئے ہیں، 1-2 اور لوگوں کے نام آ رہے ہیں، خاص طور پر حماد صدیقی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے اچانک ان کی انٹری ہوگی، اور MQ پاکستان میں بہت سارے لوگ کی آہستہ آہستہ انٹریاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کی اور ہونی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے، ہمیں رہے گا ان خبروں کا انتظار، آپ کو انشاءاللہ پہنچائیں گے جس خبریں ہم تک پہنچتی ہیں۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت،